ضمیری حیات الحیوان میں لکھتا ہے کہ ایک دن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر گئے تھے اور سفر میں ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے اور وہ انہیں اپنے گھر پر لے جاتا ہے، ان کی دعوت کرتا ہے، بہت اچھے انداز میں حضرت کا استقبال کرتا ہے، ان کے لیے کھانے پکواتا ہے۔ جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو دوبارہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس وقت حضرت اس شخص سے فرماتے ہیں، اگر تمہیں ہم سے کوئی حاجت ہو تو ضرور بتانا، ہم خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کریں گے تاکہ تم اپنی اس آرزو تک پہنچ سکو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میری کچھ خواہش ہے، آپ خداوند تعالی سے اسے بیان کریں اور خدا سے کہیں کہ خدا مجھے ایک اونٹ عطا کرے تاکہ میں زندگی گزارنے کے سامان کو اس اونٹ کے اوپر رکھ سکوں۔ اس کے علاوہ مجھے چند گوسفند عطا کرے تاکہ میں اس کے دودھ سے استفادہ کر سکوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے اور اس شخص کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد اپنے اصحاب کی جانب رخ کر کے فرمایا، اے کاش کہ اس شخص کی ہمت بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کی طرح بلند ہوتی اور یہ ہم سے اونٹ اور گوسفند مانگنے کی بجائے دنیا اور آخرت کے خیر کو ہم سے طلب کرتا۔ اب اصحاب پوچھنے لگے کہ بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کی داستان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے ہمراہ مصر سے شام کی طرف جائیں تو راستہ گم کر دیتے ہیں، وہ لوگ راستے میں گم ہو جاتے ہیں اور انہیں شام کا راستہ سمجھ نہیں آتا، ہر طرف جاتے ہیں لیکن انہیں راستہ نہیں ملتا، راستے کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہ گئے تھے دوبارہ اسی طریقے سے نہ ہو۔ انہوں نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ ہم لوگ چونکہ مصر سے جا رہے ہیں تو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے مصر کے لوگوں کو کوئی وعدہ دیا ہو اور ہمارے مصر سے جانے کی وجہ سے اس وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہو اور جس کی وجہ سے ہم راستہ بھٹک رہے ہوں؟ وہ لوگ کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مصر کے لوگوں سے تقاضا کیا کہ جب بھی تم لوگ شام کی طرف جانا تو میرے جنازے کو خود کے ساتھ لے کر جانا اور مجھے شام میں میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے کنارے پر خاک سپرد کر دینا۔ ہمارے آباء و اجداد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا وعدہ دیا تھا کہ جب بھی وہ شام جائیں گے تو ان کے جنازے کو لے کر جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ مصر کی طرف واپس لوٹ جاؤ تاکہ اپنے وعدے کو وفا کر سکیں، وگرنہ کسی بھی صورت سے اس بھٹکے ہوئے راستے سے نکلنا ممکن نہیں ہے، اور وہ سب لوگ دوبارہ مصر واپس لوٹ گئے۔ اب یہاں پر سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مصر کے لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں پر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم،
اور یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی خاتون ہے کہ جس کا کہنا ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا معلوم ہے اور وہ جانتی ہے کہ اسے کہاں دفن کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دستور دیتے ہیں کہ جا کے اس خاتون کو بلا لاؤ تاکہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا معلوم ہو سکے۔ لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں اور اسے اس معاملے سے جریان سے آگاہ کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلو۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اگر اسے میرے علم کی ضرورت ہے تو وہ اٹھ کر میرے پاس آئے۔ لوگ اس بوڑھی خاتون کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں اور وہ اس خاتون کی بات کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی عالی اور بلند ہمت اور اچھی نظر پر حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی خاتون کے پاس آتے ہیں اور ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب وہ بوڑھی خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، اے موسیٰ، علم کی قیمت ہے۔ میں نے سالوں سے اس راز کو، اس علم کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ میں صرف اس صورت میں تمہیں اس علم سے آگاہ کروں گی کہ جب تم میری 3 حاجت کو پوری کرو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہاری حاجتیں کیا ہیں؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہیں کہ میری پہلی حاجت یہ ہے کہ میں دوبارہ سے جوان ہو جاؤں۔ میری دوسری حاجت یہ ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میری تیسری حاجت یہ ہے کہ میں آخرت میں بھی آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ یہ افتخار حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں بھی میں آپ کی بیوی بن کے رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی خاتون کی اس بلند ہمت سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ اس نے دنیا اور آخرت کی سعادت کو جمع کر کے اپنی حاجت کو طلب کیا۔ حضرت موسیٰ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اس خاتون کی تینوں حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ خاتون حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو مصریوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کے علاقے میں دفن کیا جائے۔ ہر قبیلہ ان کو اپنے علاقے میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ اختلاف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ ایک کو ختم کرنے کے لیے سب نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جنازے کو ایک تابوت میں رکھ کر وہ نہر کے جو مصر میں داخل ہوتی ہے اس نہر میں دفن کر دیا جائے اور پانی اس تابوت کے اوپر سے گزرتا ہوا شہر کے مختلف علاقوں میں جائے گا۔ اس طرح ہر ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے مستفیض ہوں گے، فیض حاصل کریں گے۔ وہ بوڑھی خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو وہاں سے باہر نکالتے ہیں اور اسے شام کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ بیت المقدس سے 6 فرسخ کے فاصلے پر ایک جگہ جو خلیل القدس کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کرتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے برابر میں۔